نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری سے یا تو مراد وہ ہیں کہ جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا مختلف مقامات پر دی گئی ہے، یا اس سے مراد وہ اچھے خواب ہیں کہ جو ایک مومن دیکھتا ہے اور اس کے لیے یا دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں اس بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے تو پیچھے آپ 2 آیات کل سن چکے تھے گزشتہ کل، کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے جب ولی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بشارت سے نیک نامی بھی مراد ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حضور سے جب یہ پوچھا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اہل زمین کے دل میں اس کو مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، 2 حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ آپ نے آدھی حدیث پاک تو سنی ہوگی، لیکن دوسرا اس کا جو آدھا پارٹ ہے وہ آج سنیے گا، تو اس میں دیکھیے گا آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضور فرماتے ہیں آسمان والے سارے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اتنی تو آپ نے سنی ہوگی، اس سے اگلا حصہ آپ سنیے کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے ناراض ہے تو تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، تو آسمان والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ جہاں اللہ والوں کا مقام ہے وہاں اللہ کے دشمن جو ہوں یا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو آپ نے حدیث پاک میں سن لیا کہ پھر اس کے لیے اگر اللہ کی طرف سے اگر ناراضگی ہو جائے تو پھر اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، اور اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ
کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ وہ کون لوگ ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب بھی یہ کرنے والے بن جائیں۔ تو سنیے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے فرمایا اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ پھر میرے آقا نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ محض اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اگر آپس میں محبت رکھی جائے اور آپس میں چاہے رشتہ ہو یا نہ ہو، مال لینے دینے کی وجہ سے محبت نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں ان کے چہرے نور والے ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نور عطا فرمائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یاد رکھیے کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے۔ جو اس نے اپنے کتاب نے، اپنے رسولوں کی زبان سے، اپنے اولیاء اور اپنے فرما بردار بندوں سے قرآن میں جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں، اور یاد رکھنا کہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے محبوب آپ کا ناصر اور مددگار اللہ ہے۔ حضور کی ناموس کا عزت پہ اگر کوئی پہرا دیتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ محبوب آپ کا ناصر و مددگار اللہ ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو بھی عزت دی ہے۔ یہاں پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ دل کی تختی پر لکھنے والی بات ہے، وہ سنیے وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ کائنات میں عزت کا پیمانہ اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عزت ہو، تو فرمایا کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے کہ جو جتنا حضور سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی معزز ہوگا۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے کہ سب سے زیادہ میرے آقا کے قریب اور کائنات میں سب سے زیادہ معزز بھی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ حضور سے دور جو تھا وہ ابو جہل تھا، اسی لیے کفار میں سب سے زیادہ خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔ تو پتہ چلا عزت کا پیمانہ میرے آقا ہیں، جو حضور سے جتنا قریب ہوگا، جو حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو جتنا قریب کرے گا اتنا ہی وہ معزز اللہ کے دربار میں بھی ہو جائے گا اور دنیا میں بھی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے اور حضور کا سچا وفادار بنا دے۔ آگے ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ سن لو بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان، فرشتے، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔
اور جب ہر چیز اس کی مخلوق ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو کہا کوئی دلیل نہیں، وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اسی لیے اللہ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ توحید کی ایک عمدہ دلیل ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں اپنی قدرت اور نعمت کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ کیسے فرماتا ہے وہ سنیے۔ فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ پہلے توحید کی ایک عمدہ دلیل دی، اب اپنی قدرت اور نعمت کا اظہار اللہ نے کس طرح فرمایا سنیے۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے رات بنائی۔ اب رات میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے رات میں راحت اور سکون تاکہ تم حاصل کرو، اور آرام کر کے جو تمہیں دن میں تھکن پہنچی ہے اس کو تم دور کرو، اور اگلے دن جب دن آئے تو تمہاری آنکھیں دن کو کھولنے والا، تمہاری آنکھیں کھولنے والا بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی اور فرمایا اسباب معاش جو ہیں وہ فراہم کر سکو۔ فرمایا کہ اس میں کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو سننے والے ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے اس میں اللہ نے رات اور دن میں نشانیاں رکھی ہیں، اور جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب سنیے کہ اس آیت میں دو باتیں بتائیں، ایک رات اور ایک دن۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں، ہم اس میں غور نہیں کرتے۔ کس طرح غور نہیں کرتے؟ اب آپ کبھی غور کیجئے گا کہ رات کے وقت آدمی، آج تو ہمارا معاشرہ کلچر ایسا کر دیا گیا کہ بیماریاں اور یہ سب کچھ ہم لوگوں نے رات کو جاگنا کر دیا، کہ جو اللہ نے انسانی فطرت میں رکھا تھا اس کا ہم سب نے الٹ کر دیا۔ جب الٹ کیا تو ساری جو برکتیں تھیں، ساری رحمتیں جو تھیں وہ سب ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے، اور گزشتہ دن کی تھکاوٹ دور کر کے اگلے دن کے لیے وہ چاق و چوبند ہوتا ہے، اور دن کے وقت آدمی ہزاروں کام سر انجام دیتا ہے اور دنیا بھر کے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کی روشنی میں راحت بھی اور آرام بھی پاتا ہے۔ اب انسان غور کس طرح کرے؟ غور اس طرح کرے کہ جو رات ہے یا دن ہے اس میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے، یعنی رات نہ ہو دن ہو، دن ہو رات نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ زندگی انسان کی کٹھن ہو جائے گی۔ اگر دن ختم ہو جائے اور ہمیشہ رات ہی رہے تو یاد رکھیے گا کہ زمین پر کبھی بھی کچھ بھی نہ اگ سکے گا اور لوگ کھانے کے لیے محتاج ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو اس سے ہمارے لیے ساری غذا کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر فرمایا کہ رات ہی ہوتی کہ دن آتا ہی نہیں تو پھر سردی اتنی ہو جاتی رات کی میں کہ فرمایا کہ سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہو جاتا، اور اگر رات ختم ہو جائے اور ہمیشہ صرف دن رہتا تو پھر سورج کی تمازت اتنی ہوتی کہ کچھ بھی جو چیزیں پکتی اور وہ جل کر راکھ ہو جاتی اور لوگوں کا راحت اور آرام چھن جاتا۔ الغرض قرآن کہتا ہے کہ رات ہو یا دن ہو، یہ دونوں کی دونوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں۔ اگر کوئی اس نعمت کو سمجھنا چاہے تو ایسے اللہ نے اس پوری دنیا میں ایسے ممالک پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کی دنیا میں ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کئی مہینے تک دن ہی رہتا ہے، اور کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں رات ہی رہتی ہے، دن آتا ہی نہیں۔
آپ سرچ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں رات ہی رات رہتی ہے، دن آتا ہی نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ہمیں کتنا ہمارے اوپر کرم کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ باتیں اللہ رب العالمین قرآن میں، اور قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اس میں غور کرو، اور اس میں غور وہ کرے گا کہ جو سننے والا ہوگا، جو سمجھنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں سننے اور سمجھنے والا بنائے۔ آگے ارشاد فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون۔ کافروں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ سنیے، اس 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا یہ کلمہ نہایت ہی قبیح اور انتہا درجے کا جہل اس میں حامل ہے۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین کے 3 قول جو ان کی طرف سے تھے اس کا رد فرمایا۔ نمبر 1، پہلا رد اللہ نے لفظ کلمہ سبحان سے فرمایا، سبحانہ فرمایا، اور اس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات کیسی ذات ہے۔ فرمایا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ اور پاک ہے، وہ واحد حقیقی ہے، سبحان ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لفظ 2 کلمہ جو ہے هو الغنی، اس سے رد فرمایا، فرمایا کہ وہ مخلوق، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اور تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اولاد جس کی ہوتی ہے تو وہ یا تو کمزور ہوتا ہے، تو اب اولاد کون چاہتا ہے؟ تو کہا اولاد وہ چاہتا ہے کہ جو اپنی اولاد سے قوت حاصل کرے۔ فرمایا یا وہ اولاد مانگتا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے تو وہ تاکہ اس سے مدد لے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اولاد بڑی ہوگی، اپنے باپ کا سہارا بنے گی اور ہمارے حالات اچھے ہوں گے لوگ، تو کہا اولاد اس کی ہوتی ہے۔ فرمایا یا اولاد وہ چاہتا ہے کہ جو کم عزت ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ میری اولاد کے ذریعے میں عزت حاصل کروں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں تو انہی کے ذریعے ماں باپ کی عزت ہوتی ہے۔ فرمایا یا الغرض جو بھی اولاد چاہتا ہے، فرمایا وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو حاجت رکھے تو وہ غنی نہیں ہو سکتا۔ اور غنی کون ہوتا ہے؟ کہا غنی وہ ہوتا ہے کہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ دوسرے کلمے سے اللہ نے رد کیا، اور تیسرا کلمہ اسی آیت میں اللہ نے ان مشرکین کا رد اس آیت سے، اس کلمے سے کیا کہ اس جملے سے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کہ تمام مخلوق جو کائنات میں ہے سب کی سب اس کی مخلوق ہے۔ اور مملوک کہتے ہیں ملکیت میں ہونا، تو مملوک ہونا یہ بیٹا ہونے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اسی سیاق میں اللہ نے ان کافروں سے فرمایا اے کافروں، تم جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف پر قطعی دلائل موجود ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ آئیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں اللہ کی عظمت اور شان کا آپ کو پتہ چلے گا، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا
میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو چنا، نہ مجھے کسی نے چنا، اور کوئی بھی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں۔ پتہ چلا کہ کافروں کا اللہ کا بیٹا قرار دینا اللہ نے خود فرمایا یہ گالی دینا ہے، گویا کہ یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور علماء نے کہا اس حدیث پاک میں یہ جو آیا نا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں، تو یہ جملہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ یہ کلام جو اللہ نے فرمایا یہ بندوں کے اعتبار سے ہے، اور مراد اس کی یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے بندوں کے نزدیک کسی چیز کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلی دفعہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب جب وہ چیز بن جاتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب پہلی دفعہ بنایا تو بہت زیادہ مشکل تھی، تو دوسری بنانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو فرمایا جبکہ اللہ کی قدرت کے سامنے پہلی بار ہو یا دوسری بار بنانا ایک جیسا ہی ہے، تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے یعنی پہلی بار بنانا، تو وہ تو اللہ نے پہلے ہی کر دیا، یعنی اب بندوں کو تو اللہ نے بنا دیا، تو پھر فرمایا کہ اے کافروں تم اس کی قدرت کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ آخرت میں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ بات اس آیت میں بتایا گیا کہ جب وہ پہلی دفعہ بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو دوسری دفعہ مخلوق کو پیدا کرنا، زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا، اور فرمایا محبوب آپ ان سے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے تو یاد رکھو کہ جس نے اس پر جھوٹ باندھا، آپ محبوب انہیں تنبیہ کر کے بتا دیں کہ ان کا انجام جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگا۔ یہ لوگ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکام اور نامراد ہوں گے، اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کا زوال ہی ان کے لیے ہے۔ اور اس آیت کا جو تیسری آیت جو آپ نے سنی تھی کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، تو اس آیت میں ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے ناقص عقل لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض کافر، مشرک اور جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے وہ تو بہت عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ پھر سوال یہ آتا ہے کہ وہ ناکام کہاں سے ہوئے؟ وہ تو اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں پھر بھی عیش و عشرت والی زندگی ان کی ہے۔ تو ان کے لیے اس آیت میں اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہمارا ایمان اور قوی ہو جائے اس آیت میں جواب دیا کہ یاد رکھو کہ یہ عارضی آرام ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ یہ دنیا میں عیش و آرام سے یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اعتبار جو ہوگا وہ انجام پر ہوگا، اور انجام جو ہے ایسے لوگوں کا بہت خراب ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور جو اللہ پر بہتان باندھنے والے ہیں ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے بہتان سے، تہمتوں سے، اپنے رب کے ساتھ ہمیں بدگمانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ اچھا گمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، درس قرآن سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ مولا کریم نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ساری عزتوں کا مالک تو ہے اور عزتوں کا پیمانہ تیرے محبوب ہیں، اے اللہ ہمیں حضور کا قرب عطا کر دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما، حضور کی سچی اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیشہ مولا کریم حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے اور مولا کریم حضور کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق
توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ درس قرآن میں مولا کریم یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ، ہماری رزق کی تنگی دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں اپنے سوا کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔